السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کا قول ہے، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ پریشان ہونے والے کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ بے سکون ہی رہتے ہیں۔ خاموشیاں کبھی کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں، لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ واحد اللہ کا گھر ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے اتنا وقت خرچ نہ کرو کہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے زندگی میں وقت ہی نہ ملے۔ ہم مسلمان ماضی کے حسین یادوں میں گم ہیں، مگر ہمارے پاس مستقبل کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اتنی پاکیزگی عطا کر دے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ وہ 7ویں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ شیطان، لیکن اپنے اعمال کے ذریعے فرشتہ سے بھی بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ عورت اگر بے عقل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ نماز کی پابندی کرنے والا خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مصلح اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلان ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ ہر بات پر شکر کرنا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ شکر کرنے کی توفیق انہی کو دیتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھو، جن کے گھونسلے طوفانی رات میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھتی ہی شکایتوں کے بجائے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ساری زندگی کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جزاک اللہ۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔